بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 340 اور اس کی آج پہلی قسط ہے، پیج ہے 319 اور بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو فتح دی جنگ بدر میں تو اس کے بعد دشمنوں نے مقابلے کے لیے پھر کاروائیاں شروع کر دی۔ اس کے سلسلے میں بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، الرحیق المختوم اس کا ٹائٹل ہے، اور رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار، تو وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیک کرے خاکی میں جان پیدا کر۔ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ ناظرین، بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ و سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجوہ کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر ہے 82۔ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینہ میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمزاد و مساد تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے، تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور راہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے درپردہ سازشوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ سازشوں کا دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بڑھانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینا شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، وَلَا بَدْمَنْ يَوْمَ أَغَرَّ سَجَلْ يَتْمُولَ أَسْتَمَاءَ بَعْدَ لَمَنُوا عَدَبًا۔ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں۔ وہ پیغام دے رہے تھے، ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں،
اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی اکرم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نپٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلے سطور میں اسی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، غزوہ بنی سلیم بہ مقام قدر۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا، غزوہ بنی سلیم بہ مقام قدر۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں، ناظرین قدر یعنی کاف پر پیش اور دال ساکن ہے، یہ دراصل مٹیالے رنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے، لیکن یہاں بنو سلیم کا ایک چشمہ مراد ہے جو نجد میں مکے سے براستہ نجد شام جانے والی کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ ناظرین، اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے، یعنی جواب میں حضور اکرم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیار نبی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال سن 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا اور غزوے کے دوران صبح بن عرفہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا۔ ناظرین، اسی کا دوسرا پوائنٹ ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ اب یہ ان کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا یہ تھا غزوہ بنی سلیم بہ مقام قدر، اب اسی کا دوسرا پوائنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ ناظرین، جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی اکرم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی اکرم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا، یہ فائنل کر لیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمجھی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی اکرم اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ دیکھو، خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے
کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر ساند رکھائی اور زہد آلود کرائی، جس طرح کہتے ہیں ٹیمپرنگ کرنا کسی چیز کو، ہارڈننگ ٹیمپرنگ، اس پر زہر لگائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینے پہنچا۔ لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پر تلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا۔ عمیر آیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کی تلوار کے پر تلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گیا۔ رسول اللہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کو صبح بخیر ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تو پھر یہ تلوار تمہاری گردن میں کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں۔ آپ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اے میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی ذات میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبر لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔
بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکہ کی راہ لی، مکے کو گیا یعنی مکے کی طرف چلے اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط غزوہ بنی قینقاع ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ یہاں ہی بند ہوتا ہے۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں۔ ہے لرزتا ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر، جلال و شان میں بے حد جدا فاروق اعظم ہیں۔ کبھی ان کی حیات جان فضا پڑھ کر ذرا دیکھو، نہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہیں۔ نزول آیت فرقان ہوئی تجویز پر جن کے، نزول آیت فرقان ہوئی تجویز پر جن کے، نزول آیت فرقان ہوئی تجویز جن کے، ہوئی تجویز پر جن کے، خوشا اس اوج پر، خوشا اس اوج پر جلوہ، خوشا اس اوج پر جلوہ فاروق اعظم ہیں۔ زمانے نے سبق سیکھا ہے جن کی ذات سے حق کا، زمانے نے سبق سیکھا ہے جن کی ذات سے حق کا، وہی ہاں واقف سر، وہی ہاں واقف سر خدا فاروق اعظم ہیں۔ در فاروق سے اے عارفہ جو لینا ہے لے لو، خدا کے فضل سے حاجت روا فاروق اعظم ہیں۔ حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں۔